جب بھی وہ جینزی بات کرو تو پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا کوئی بڑی چیز ہے. جینزی جو ہے اٹس دا فرسٹ جنریشن جس کے پاس انفارمیشن کی اتنی زیادہ ایکسیس ہے. سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے. ہماری لڑکیوں کو کہاں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بھی جا کے فٹ بال کھیلو یا رننگ کرو. یہ ساری میل اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز ہیں. جنرلی اگر گھر میں کھانا پکتا ہے اور گوشت پکتا ہے وہ لڑکے کے حصے میں زیادہ جاتے ہیں, لڑکیوں کے حصے میں نہیں جاتا. حالانکہ ویمن آلسو نیڈ پروٹین. میں نے انفلوئنسرس کو دیکھا, میں نے کہا اس میں یہ ہے, میرے اندر بھی یہ ہے, تو اس کا مطلب مجھے ADHD ہے. جینزی جو ہے وہ شادی کو کیسے ڈفرینٹلی دیکھتی ہے پچھلی جنریشن. اب آئی ڈو تھنک جین زی کہتی ہے کہ اب اگر میرا پارٹنر ایکول طریقے سے اپنا رول نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اکیلی رہ لوں. اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی, وہ ایک دوسرے کے لیے ٹاکسک ہیں, وہ نہیں رہنا چاہتے, وہ کمپیٹیبل نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے. اینڈ دس از اے گڈ تھنگ, دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. جین زی ارینج میرج کو اب پریفر نہیں کرتی. اگر پیرنٹس آپ کا کسی سے رشتہ کرا رہے ہیں تو پھر وہ آپ دونوں میں بات کراتے. تو آئی ڈو تھنک لو میرج کا زیادہ پرسنٹیج ہے, اور جو ارینج میرج بھی ہے وہ ارینج ٹو لو ہو جاتی ہے. آئی ڈو تھنک السلام علیکم, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ہیلتھ کیئر نیوز. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اتنے عرصے سے ہم مینٹل ہیلتھ, ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ہیلتھ کے ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ بات کرتے رہے, بٹ اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم بات کریں کہ جو جین زی آج کل بہت بز ورڈ ہے, اور مطلب یہ دیکھیں کہ جو جین زی ہے وہ اوور آل ہیلتھ کو کیسے دیکھتا ہے, اور مطلب ہیلتھ, ویل بینگ, مینٹل ہیلتھ, یہ ساری چیزوں کو جین زی کیسے دیکھتا ہے. تو میری آج یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے یہ میری کولیگ سوہا کے ساتھ ہے. تو سوہا, ویلکم ٹو دا سیٹ. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا جی, تو یہ مطلب ایک تو وہ پتہ نہیں جب بھی وہ جین زی کی بات کرو تو پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا کوئی بڑی کوئی ایسی ڈفرینٹ سی بڑی کوئی چیز ہے. وہ آئی ڈونٹ نو, میں ابھی تک اس کو ذرا سمجھتے ہیں نا آج کے. تو مطلب جین زی کی جو اگر ہم مطلب بات کریں ہیلتھ کی طرف, تو مطلب کیا ان کی کوئی ہیلتھ کی طرف اپروچ جو ہے وہ بہت فرق ہے, کیسے دیکھتے ہیں وہ ہیلتھ کو. اچھا, جین زی جو ہے اٹس دا فرسٹ جنریشن جس کے پاس انفارمیشن کی اتنی زیادہ ایکسیس ہے. سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, اور ہمارے پاس یہ بچپن سے ہے. تو ہماری جو پرسیپشن ہے ہیلتھ کے بارے میں وہ ہم نے انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے سیکھی ہے, اور وی آر کوائٹ ڈفرینٹ فرام پریویس جنریشنز. تو پازیٹیو انفارمیشن بھی آتی ہے, مس انفارمیشن بھی آتی ہے. تو ہمارا جو ہیلتھ کا پرسیپشن ہے وہ ہم نے انٹرنیٹ سے سیکھا ہے, سوشل میڈیا سے سیکھا ہے, اور اپنے پیرنٹس پہ اتنا ریلائی نہیں کیا اس انفارمیشن کے لیے. So when you say کہ we are very different from previous generation, تو وہ چلو اس کو کوئی بیسک کوئی کیا ایک فرق, مطلب ایسے تو چلو اگلی چیزوں میں بھی we'll explore that کہ کیا ڈفرینس ہے, لیکن ایک بہت بیسک سا ڈفرینس, ایک تو ٹھیک ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. آئی تھنک بیسک ڈفرینس یہی ہے, ہمارے پاس جتنا زیادہ انفارمیشن لوڈ ہے وہ کسی بھی جنریشن کے پاس اتنا انفارمیشن لوڈ نہیں رہا ہے. تو دس از دا بیسک ڈفرینس جو کہ جین زی کو پچھلی جنریشن سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اوکے, تو دا جین زی کی اگر ہم بات کریں کہ جی ان کے فٹنس گولز کے بارے میں, یا تو وہ کیا, وہ ابھی بھی جیسے تو مطلب وہ بہت عرصہ تو فٹنس سے کی تھی نا کہ آپ کا مطلب ویٹ لاس ہو. وہ نیوٹریشنسٹ کے پاس بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ یہی کہ مطلب ناٹ دیٹ کہ وہ ہیلتھی ایٹنگ کے لیے جائیں, بلکہ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جی ویٹ لاس. جی جی. تو مطلب جین زی جو ہے اس کی جو فٹنس اپروچ کیا ہے. جین زی انفلوئنسر سے بہت انسپائرڈ ہے. اب سوشل میڈیا میں موسٹ آف دا انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایک لائف اسٹائل دکھاتے ہیں جس میں جم ان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے. وہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس سارا ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, اور وہ بہت ہیلدی ایٹنگ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب وہ دکھا تو یہ رہے ہوتے, پیچھے سے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہو, لیکن پرسیپشن وہ یہی دیتے ہیں کہ ہم روز جم جاتے ہیں, جلدی صبح اٹھتے ہیں, ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں.
تو جین زی اس چیز سے بہت انسپائرڈ ہے، اور جین زی میں ٹرینڈ ہے ہیلدی ایٹنگ کا، کلین ایٹنگ کا، اور فزیکل ایکٹیویٹی اور جم کا. جی جی. تو یہ جو فاسٹ فوڈ اور یہ جو ہوم ڈلیوریز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو اوور دا ایئر اتنا انکریز کی ہے. ہاں آئی تھنک یہ بھی ہے، لیکن ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسٹورینٹس میں بھی ہیلدی آپشنس کافی زیادہ آ چکی ہیں. جیسے اگر آپ کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں جائیں تو وہ برگر کے ساتھ آپ کو ایک لیٹس بن والا برگر بھی آفر کرتے ہیں. تو دیز آر آل انسپائرڈ بائی انفلوئنسر ٹرینڈس. یہ اب اگر ہم بیوٹی کی بات کریں تو بیوٹی بھی اوور دا ایئرز چینج ہوتے ہیں نا. اگر ہم وہ 70s کی موویز دیکھیں تو اس وقت بیوٹی کیا تھی، اور پھر آہستہ آہستہ تو ابھی جین زی جو ہے اس کا جو بیوٹی کا جو کانسیپٹ یا اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، جب میں بڑی ہو رہی تھی نا ان دا 2010s، تب بیوٹی کا ایک فکس اسٹینڈرڈ تھا اور وہ فالو کرتا تھا کارڈیشینز کی باڈی ٹائپ کو. آر یو فیملیئر ود دا کارڈیشینز؟ I think I've heard میرے خیال وہ بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہی ہے. I don't expect you to follow them. لیکن کارڈیشینز جو تھے ان کی ایک بہت اسپیسیفک باڈی ٹائپ تھی، اور وہ بھی نیچرل نہیں تھی. انہوں نے بھی پلاسٹک سرجری کی طریقے سے اور میڈیکل پروسیجر سے اپنی ایک سرٹن باڈی ٹائپ بنائی ہوئی تھی. اور ملینیلس جو تھے بیک ان 2010s they were obsessed with this body type. تو everyone was obsessed. جین زی تو اس وقت ٹینیجرز ہی تھے. تو I remember looking in the mirror one time and thinking کہ I don't have the ideal body type جو کہ کارڈیشینز کی باڈی ٹائپ ہے. اور میرے ساتھ بھی کافی میرے پیئرز اس چیز کے ساتھ انسیکیور تھے کافی زیادہ کہ وی ڈونٹ ہیو دا آئیڈیل باڈی ٹائپ جو کہ کارڈیشینز کی باڈی ٹائپ ہے. کٹ ٹو 2020s اب وہ چینج ہو گیا. کارڈیشینز نے دوبارہ میڈیکل پروسیجر سے اپنی جو باڈی وہ دوبارہ آلٹر کر لی ہے. اب وہ ایتھلیٹک شیپ میں آ گئے. وہ بھی انہوں نے نیچرلی اچیو نہیں کی، وہ بھی انہوں نے دوبارہ سے میڈیکل پروسیجرز یوز کرے اس باڈی ٹائپ میں آنے کے لیے. تو جو پروسیجرز انہوں نے پہلے کرائے تھے انہوں نے اب ریورس کرا دیے. اور اب جو باڈی ٹائپ ہے جو کہ 2020s میں ٹرینڈ کر رہی ہے، اٹ از کالڈ ہیروئن شیک، اینڈ اٹ از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ساؤنڈس. کہ یہ پاپولر تھی ارلی 2000s میں، اور یہ ہپیز میں پاپولر تھی. اور ہپیز جو آپ کو پتہ ہی ہے دے یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف ڈرگس، اور پھر وہ کافی تھن بھی ہوتے تھے ان ڈرگس کی وجہ سے. تو وہ باڈی ٹائپ تب ٹرینڈنگ تھی، اب وہ دوبارہ ٹرینڈ میں آ رہی ہے. تو آئی تھنک جین زی اس کو فالو کر رہی ہے، بٹ آئی ڈو تھنک کہ جین زی کے اندر ایک اویئرنیس آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈس چینج ہوتے رہتے ہیں اینڈ وی آر لرننگ ٹو بی مور کمفرٹیبل ان آر اسکن. تو جس طرح کی ملینیلس کی obsession تھی کارڈیشینز کی باڈی ٹائپ کے ساتھ، میں جین زی کے اندر وہ obsession نہیں دیکھ رہی ہوں جو اب کا ٹرینڈ ہے، ہیروئن شیک والا ٹرینڈ. تو آئی ڈو تھنک جین زی از لرننگ ٹو بی کمفرٹیبل ان دیئر باڈی، ان دیئر اسکن، جو کہ اچھی بات ہے. مطلب یہ بہت ساری چیزیں میرے لیے تو بڑی مطلب وہ اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈائجسٹ. لیکن اگین وہ مطلب دیٹس ہاؤ اٹ از. مطلب وہ ایک پوری جنریشن کی تھنکنگ یہ ہے، تو وہ تو دیٹس اے ریئلٹی. تو یہ مطلب اسٹیٹکس کی بات کریں تو جین زی جو ہے وہ فلرز اور بوٹاکس اور اس میں مطلب ابھی سے ہیں. جی ایسے دے بلیو ان اٹ، یہ دے آر گوئنگ فار اٹ. یس. اچھا، میں نے باڈی ٹائپ کی بات کی کہ جین زی از لرننگ ٹو بی مور کمفرٹیبل ان دیئر باڈیز، لیکن وہ فیس کی اسٹرکچر کے ساتھ آئی گیس سیم ریلیشن شپ نہیں ہے. اے لاٹ آف جین زیز آر ٹرائنگ ٹو آلٹر دیئر فیس. مطلب میری کافی زیادہ فرینڈس ہیں جنہوں نے نوز جابس کرائی ہوئی ہے. دے آر ویری ینگ، دے آر مائی ایج اور ینگر، لیکن انہوں نے رائنوپلاسٹی کرائی ہوئی ہے. آئی ریمبر ون آف مائی فرینڈس واز ٹیلنگ می جس نے رائنوپلاسٹی کرائی ہوئی ہے، اور اس کا اتنا مشکل پروسیجر رہا ہے کیونکہ اس نے پہلے کرائی رائنوپلاسٹی پیورلی فار ایستھیٹک پرپسز. اس کے پاس کوئی میڈیکل ریزن نہیں تھا اس کے لیے، لیکن اس نے کرائی. پھر اس کا نوز برج فال ہو گیا، وہ خراب ہو گئی. پھر اس ڈاکٹرز نے اس کی رب میں سے بون نکالی اور پھر اس کی نوز میں فٹ کی. یہ سب کچھ ہو گیا. شی گاٹ این آلٹرڈ نوز ایٹ دی اینڈ. ناؤ شی از فائن. لیکن مجھے یاد ہے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ زوہر تمہاری نوز بہت ہی اچھی باربی ڈال نوز آلٹر ہو سکتی ہے اگر تم بھی رائنوپلاسٹی کراتے ہو. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے مشکل پروسیجر سے گزری ہے اور یہ مجھے سجیسٹ کر رہی ہے کہ تم بھی آلٹر کرا لو اپنی نوز. تو دیٹس واٹ آئی واز تھنکنگ کہ بہت ہی کامن ہوگی یہ کانورسیشنز. نوز جاب بہت کامن ہوگی ہے، لپ فلرس بہت کامن ہو گئے ہیں. اور بیوٹی ٹرینڈس کا یہ ہے کہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹلی تھک آئی بروز بہت زیادہ ٹرینڈنگ تھی
سارے انفلوئنسر ساری ایکٹریسز نے بہت تھک آئی بروز رکھنا شروع کی تھی. لیکن اس کے بعد a few years ago they started shaving their eyebrows, مطلب ٹوٹلی اس کا اپوزٹ. تو ٹرینڈس تو چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی جو لوگ لپ فلرس کرا رہے ہیں, کیونکہ ابھی لپس جو ٹرینڈ کرے وہ ہیں بلکی لپس. فیوچر میں جا کے اف تھن لپس آر ٹرینڈنگ اگین, تو وہ پھر کیا کریں گے, کیونکہ انہوں نے تو اپنا فیس آلٹر کر لیا ہے. تو I don't think Gen Z should fall for such trends. You should learn to be more comfortable in your skin. But right now they are. Yes, it is very popular. Botox is very popular. Lip filler is very popular. Nose jobs are very popular. اور یہ influencers کی وجہ سے ہی ہو رہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ صرف ایکٹریسز سرجری کراتے تھے, لیکن اب انفلوئنسرز بھی کرا رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر جین زی بھی کرا رہی ہے. اچھا, میرے لیے تو ابھی اپنی جو پکچر ہے اس پہ فلٹر لگانا بھی مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم واٹ آئی ایم. تو یو نو ریلیٹ ٹو دس کہ یو کین گو فار یو نو سم تھنگ لائک دس. تو اور بالکل مطلب فیشن تو بڑی تیزی سے بدلتا رہتا ہے, تو وہ تو جیسے اب آپ پھر کپڑے بدلتے ہیں اس طرح پھر وہ اپنی لک کو بھی چینج کرتے رہے. ایسا ہی ہے, لیکن ابھی جین زی اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ تھنگس کیپ چینجنگ, بٹ آئی ڈو تھنک دے شوڈ اسٹاپ فالوئنگ سچ ٹرینڈس. اچھا, اور اس کی کوئی اس کے ہیلتھ ایشوز یا اس کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں, ایون فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ ایشوز تو ہوتے ہیں آبویسلی. اگر آپ انسیکیور ہو, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو, تو آبویسلی دیٹس اے مینٹل ہیلتھ ایشو. لیکن فزیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. بہت ینگ لوگ بوٹاکس کراتے ہیں اور پھر ان کے فیس کے کچھ پارٹس فریز ہو جاتے ہیں, دے کانٹ موو اٹ اینی مور. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, پیرالسس ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. پھر اس میں تو یعنی کہ جو جین زی کے لیے جو ایک میجر چیز جس کو فالو کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. ہاں, وہ چاہے ہیلتھ کے لیے ہے, چاہے وہ لکس کے لیے ہے, بیوٹی کے لیے ہے, سو وہ سوشل میڈیا. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کافی لوگ اب سوشل میڈیا پہ سملر دکھنا شروع ہو گئے ہیں. ڈائیورسٹی کو ہم اب اچھا نہیں سمجھ رہے. ہم چاہ رہے کہ سارے لوگ دے ہیو بلکی لپس, دے ہیو سرٹن کائنڈ آف نوزز. تو ہم ڈائیورسٹی کو پیچھے چھوڑے اور ہم جو ہے ایک جیسا دکھنا شروع ہو گئے ہیں. فلٹرز بھی آپ کو ایک ہی جیسا دکھا رہے ہوتے ہیں جنرلی, تو یہ پرابلمس تو ہے. جی, سوشل انفلوئنسرز کو فالو کرنا, تو اس میں کیا مطلب, جیسے مطلب یو ایس میں ایک اپنا کلچر ہے, یو ایس میں بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ کلچرز ہیں, تو پھر ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر, پاکستانی کلچر. تو اب یہ کیا ہے کہ آپ بس سڈنلی کسی بھی انفلوئنسر کو فالو کرنا شروع کر. ہاں, ایسے ہی ہے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے گلوبلائزیشن آ گئی ہے. اب جو ٹرینڈس یو ایس میں چل رہے ہیں وہ فوراً سے پاکستان میں پہنچ جاتے. یو ایس میں لپ فلرس ٹرینڈنگ ہے, وہ فوراً سے پاکستان میں بھی ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک طرح سے گلوبل ٹرینڈس چل رہے ہیں, اسپیسیفک ٹرینڈ سے ہم ہٹ گئے ہیں لوکل جگہوں پہ. تو یعنی کہ پھر یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ کچھ سال کے بعد ساری دنیا کے لوگ ایک جیسی دکھیں گے, کہ وہ لگے گا کہ ایک یہ ٹرینڈ ہے اور بس سب ایک جیسی. ایسپریشن تو ان کی یہی ہے, وہ اپنے آپ کو آلٹر کرے اس طریقے سے کہ وہ اس بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ اتر جائے جو کہ کرنٹلی ٹرینڈنگ ہو رہا ہے. مطلب میں اگر اپنی جنریشن سے یاد کروں تو وہ مائیکل جیکسن نے شاید اپنے ساتھ کچھ ایکسپیریمنٹس کیے تھے, اور وہ تو شاید مطلب بہت وہ نہیں تھے کہ وہی کیپ ریڈنگ اباؤٹ اٹ کہ اس کو کچھ اسکن کی بھی پرابلم ہو گئی, اس کو کچھ اور بھی پرابلم ہو گئی. تو بٹ لیکن پھر یہ کہ اس سے لوگ رکے نہیں, ان کو یہ نہیں لگا کہ اس سے کوئی ہیلتھ خراب بھی ہو سکتی ہے. پہلے لوگ جو اپنے آپ کو آلٹر کرتے تھے وہ سیلیبریٹیز ہوتے تھے, جنرل پبلک اپنے آپ کو نہیں کرتی تھی. لیکن اب سیلیبریٹیز بھی کرتے, پھر انفلوئنسرز بھی کرتے ہیں, انسٹاگرام انفلوئنسر, ٹک ٹاک انفلوئنسرز, اور ان کو دیکھ کے اب جین زی بھی اپنے آپ کو آلٹر کرتی ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے. تو مطلب پھر جین زی جو ہے اس وقت اپنی چوائسیز جو ہیں وہ ساری پھر سوشل میڈیا انفلوئنسر سے لے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اوکے, سو تو بتائیے کہ انفلوئنسرز کو ہر چیز کے لیے ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہی ایک ہیلتھ کی بات ہے تو وہ بھی ایک انفلوئنسر کر رہا ہے, بیوٹی کی بات ہے تو وہ بھی ایک انفلوئنسر کر رہا ہے. تو مطلب
اس کیسے یہ کوئی کیونکہ اتنا کون ایسے اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز میں بہت نہیں ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے، لیکن جینزی جو ہے ان کو انفلوئنسرز ریلیٹیبل لگتے ہیں، اپنے جیسے لگتے ہیں، وہ ڈاکٹر سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، وہ اسپیشلسٹ سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، لیکن انفلوئنسرز ان کو ریلیٹیبل لگتے ہیں تو وہ ان کی ایڈوائس فالو کرتے ہیں، اور ان کو انفلوئنسرز پہ زیادہ ٹرسٹ ہے، ڈاکٹرز پہ کم ٹرسٹ ہے. یہ ٹرینڈ ہے جینزی میں آج کل بہت زیادہ. دے ٹرسٹ انفلوئنسرز مور دین ڈاکٹرز، کیونکہ ایون انفلوئنسرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی ڈاکٹر نے یہ کہا، میں نے فالو کیا، پھر آئی گاٹ ورس. تو ایون انفلوئنسر اس طرح کی اسٹوریز بتاتے ہیں. تو جینزی ہیز اسٹارٹیڈ ٹو اسٹاپ ٹرسٹنگ ڈاکٹرز. تو ایسے کوئی ایگزامپلز نہیں ہے کہ کوئی انفلوئنسر کوئی پرٹیکولر چیز فالو کر رہا تھا اور اس کے اپنے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا؟ ایسے ہیں، ایسے بہت ایگزامپلز ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کیٹو ڈائٹ کی. آپ نے کیٹو ڈائٹ کا سنا ہوگا، بہت زیادہ پاپولر ہو گئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں، اور وہ انفلوئنسرز کی وجہ سے ہی پاپولر ہوئی تھی. انفلوئنسرز کہتے تھے کہ دیکھیں ہم پہلے بہت ہی اوبیز تھے، پھر ہم نے کیٹو ڈائٹ فالو کی، ناؤ وی آر سو ایتھلیٹک اینڈ سو فٹ. تو کیٹو ڈائٹ انفلوئنسرز نے بہت پاپولر کی تھی اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ فالوئنگ اٹ. لیکن کچھ سال بعد ہمیں پتہ لگا کہ اس کی وجہ سے ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں، آرٹریز کلاگ ہو جاتی ہیں، ینگ پیپل کو ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو گئے تھے. تو ناؤ کیٹو ڈائٹ ہیز بین ڈیبنکڈ کمپلیٹلی. کچھ انفلوئنسرز ہیں انٹرنیٹ پہ جو ابھی بھی اس کو اسٹانچلی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کیٹو ڈائٹ از ناٹ گڈ فار یو. آپ کو بیلنس ڈائٹ ہی لینی چاہیے، جو کہ آپ کو ایک اچھے نیوٹریشنسٹ سے آپ کو ایڈوائس لینی چاہیے، آپ کو انفلوئنسر سے ایڈوائس نہیں لینی چاہیے. تو مطلب اگر نیوٹریشن کی بات کریں اور پھر اس میں جینڈر کی ڈفرینسز کی بھی بات کریں، تو وہ مطلب کیا یہ جو جینزی میں جو مطلب بوائز اینڈ گرلز جو ہیں ان کا بھی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے نیوٹریشن کی طرف؟ اچھا، اگر آپ نیوٹریشن کو دیکھیں تو ہسٹوریکلی جو نیوٹریشن ہے اور فٹنس ہے اس نے مردوں کو ٹارگیٹ کیے. جمس مردوں سے بھرے ہوتے ہیں، فیمیل جمس بہت کم اویلیبل ہوتے ہیں، اور جنرلی مرد ہی انفلوئنسرز بھی زیادہ مرد ہی ہوتے ہیں فٹنس کے. ایون جو فٹنس کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے پروٹین پاؤڈر ہوتے ہیں، وہ ایک بڑے سے کالے ڈبے میں آتے ہیں جس میں بہت ہی بفڈ اپ مین اس کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے. کریٹین جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سیم اس طرح کی پیکیجنگ ہوتی ہے، بلیک ریڈ میل اورینٹیڈ، اور اس کے اوپر بھی بہت ہی بفڈ اپ سا انسان بنا ہوا ہوتے. تو فٹنس نے ہسٹوریکلی مردوں کو ٹارگیٹ کیا، اور آئی تھنک کلیکٹیولی سوسائٹی نے پریٹینڈ کیا ہے کہ عورتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے نیوٹریشن کی، فٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری لڑکیوں کو کہاں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بھی جا کے فٹ بال کھیلو یا رننگ کرو. یہ ساری میل اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اور ایون نیوٹریشن، عورتوں کی نیوٹریشن کو ہمارے کلچر میں بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. ایون دو دس ہیز ناٹ بین مائی ایکسپیرئنس، میری مدر نے میرے سبلنگس میں ہمیشہ ایکولی ہی ہمیں ٹریٹ کیے. لیکن میں نے کافی زیادہ سنا ہے کہ جنرلی اگر گھر میں کھانا پکتا ہے اور گوشت پکتا ہے وہ لڑکے کے حصے میں زیادہ جاتے ہیں، لڑکیوں کے حصے میں نہیں جاتا. حالانکہ ویمن آلسو نیڈ پروٹین اینڈ پروبیبلی مور دین مین نیڈ اٹ، کیونکہ وی آر دا ونس ہو آر ریپروڈیوسنگ چلڈرن. ہمیں مینوپاز ہوتا ہے، اور مینوپاز کے بعد جیسے ہماری ایک پوڈ کاسٹ میں بھی بات ہوئی تھی، بہت ہی اسٹیپ ڈکلائن ہوتا ہے مسل میس میں. اپ ٹو 30% آپ کا پوسٹ مینوپاز مسل میس ڈکلائن کر جاتے. مردوں کا تو آہستہ آہستہ ڈکلائن کرتے، ویمن کا اسٹیپ ڈکلائن ہوتے. بون میس 20% اسٹیپ ڈکلائن ہوتے. نو ون کیئرز اباؤٹ دیٹ. بالکل بھی عورتوں کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ پروٹین کی سپلیمنٹس لے یا گوشت زیادہ کھائیں یا آئرن کی انٹیک زیادہ کرے یا ایون کیلشیم کی. چلو اب تو وی آر سینگ کیمپینس لائک دیٹ کہ کیلشیم کی انٹیک زیادہ رکھنی چاہیے، لیکن یہ چیز آپ کو ینگ ایج سے اسٹارٹ کرنی چاہیے. گرلز آر ناٹ ٹاٹ دس، اور ان کو دیا بھی نہیں جاتا. زیادہ تر نیوٹریشن مردوں کے حصے میں آتی ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا جیسے باقی تو مطلب اگر دیکھو نا بیوٹی اینڈ ایستھیٹک اور اس کے اوپر مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. جین زی نے خود یہ انیشیٹو لیا ہے. آئی گیس مور جین زی ویمن گو ٹو دا جم ناؤ. پہلے جو کہ عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ جم مت جاؤ، تمہاری مردانہ شیپ ہو جائے گی، تم مردانہ دکھو گی، تم سے شادی کون کرے گا. تو عورتیں جم نہیں جاتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم تو میسکولن ہو جائیں گے، ہو ول میری اس. لیکن اب جو ہے جین زی ویمن اس اسٹیریوٹائپ کو توڑ رہی ہیں.
اگر آپ جم جاؤ گے آپ اسے میسکولین نہیں لگو گے. یو آر اے وومن, یو ول لک لائک اے وومن, لیکن آپ کو اپنا مسل میس بلڈ کرنا ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیو چلڈرن یو ہیو ٹو پریپیئر یور باڈی فار دیٹ. اور آپ کو مینوپاز کے لیے پریپیئر کرنا ہے, اور وہ ارلی ایج سے پریپیئر کرنا ہے. آپ کو اپنے مسل میس کے بارے میں سوچنا ہے, اپنی بون ہیلتھ کے بارے میں سوچنا ہے, ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں سوچا جاتا. اچھا, انٹرسٹنگلی میں آج کل دوبارہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں شام میں اپنی واک دوبارہ سے, تو میں نے آئی گو ٹو اے پارک ان کینٹ, میرے گھر کے پاس ہی ہے, تو آئی ہیو سین مطلب کچھ عرصے میں ینگ گرلز, مطلب انکریزنگ نمبر آف ینگ گرلز کمنگ فار رننگ. yes. ایون دے ہیو اسٹارٹیڈ فٹ بال, تو ایک سیپریٹ گراؤنڈ میں فٹ بال. سو وہ میرے خیال ہے وہ جین زی سے شاید اگلی جنریشن ہے, وہ شاید میری جنریشن الفا ہے, وہ شاید کیونکہ آئی ہیو سین دیر از اے چینج ان مے بی لاسٹ اے ایئر اور سو کہ ینگ جی girls coming, اچھا, اور young girls coming more as compared to young boys okay for running and yes, exercise. I think this is true. That's a very pleasant change. ہاں, لیکن وہ پھر اچھا مطلب جین زی سے اگلی جنریشن کون سی ہے؟ جین الفا. تو وہ پھر میرا خیال ہے وہ شاید تھوڑے اور ینگر. ہاں, وہ اور ینگر ہے, they're quite young right now. تو لیکن جین زی بھی کافی اس میں پارٹیسپیٹ کری ہے. آئی گو ٹو دا جم, اے لاٹ آف مائی فرینڈس گو ٹو دا جم. آئی ڈونٹ تھنک میری امی کے جنریشن میں سے جو لڑکیاں ہیں وہ جم جاتی تھیں اتنی زیادہ, لیکن ہم وی آر ٹرائنگ کہ ہم اس اسٹیریوٹائپ کو بریک کریں. آئی ڈو تھنک جین زی از ٹرائنگ دیٹ. اچھا خیر, وہ جو پارک میں ہمارے جم ہے وہ میں نے دیکھا صبح کے ٹائم پہ وہ ہماری امی کی ایج کی آنٹیاں ساری وہاں پہ جم جا رہی ہیں ساری, مطلب وہ ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں جمس بھی کافی زیادہ دے آر ٹارگیٹڈ ایٹ مین. ٹھیک ہے, وہ مین سے ہی زیادہ پاپولیٹ ہوتے ہیں, ویمن کم ہی جاتی ہے. ڈیڈیکیٹڈ فیمیل جمس کم ہے پاکستان میں تو اسپیشلی. اور جم کی ٹائمنگس بھی دے آر ناٹ ویری انکریجنگ فار ویمن. جم کی ٹائمنگ جنرلی لیڈیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے 11 to 4. اب جو ورکنگ ویمن ہے وہ کیسے جائیں, تو یہ ایشو ہے. وی نیڈ ٹو ہیو مور فیمیل جمس. سو وہ مطلب کیا جو جین زی جو ہے وہ کوئی ایٹنگ ہیبٹس میں کوئی سرٹن طرح کی ایٹنگ کے لیے obsessed ہے کہ انہوں نے کوئی پروٹین کو کھانا ہے یا کوئی کلین ایٹنگ کرنی ہے, کیا آج کل کا کیا ٹرینڈ ہے ایٹنگ؟ اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فٹنس اور کلین ایٹنگ اٹ از اے ٹرینڈ امنگ جین زی, کیونکہ یہ انفلوئنسر سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ انفلوئنسرز دے اوبیسلی, اب وہ کیمرے کے پیچھے کیا کرتے وہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن کیمرے کے سامنے وہ کوشش کرتے کہ وہ دکھائیں کہ وہ بہت آئیڈیل لائف جی رہے ہیں نا. تو وہ اپنی روٹین دکھاتے دن کی کہ ہم صبح رننگ کرنے گئے, ہم جم گئے, ہم بہت ہی ہائی پروٹین کھانا کھا رہے ہیں. تو دے ٹرائی کہ وہ اس طرح کی اپنے لائف اسٹائل دکھائیں. تو اس چیز سے انفلوئنس ہو کے جو جین زی ہے وہ بھی اپنی لائف میں فٹنس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے وہ ہے پروٹین. جین زی از obsessed with پروٹین. ایون مارکیٹس میں اتنی زیادہ پروڈکٹ ہیں جو کہ ہائی پروٹین ہے, اور جس طرح سے اب پروٹین کنزیوم ہوتا ہے آئی ڈونٹ تھنک یہ پہلے ہوتا تھا. اب جیسے میرے گھر میں پروٹین پاؤڈر اسٹیپل بن چکے کیونکہ میرے گھر میں جین زی ہے. آئی ڈونٹ تھنک میری امی کے زمانے میں یہ تھا. اینڈ مائی مدر از ایکچولی اگینسٹ دس, شی ڈزنٹ ٹرسٹ اٹ ایٹ آل. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اسٹیپل ہے, یہ تو نیسسری ہے, وی کانٹ لیو وداؤٹ دیٹ بیکاز آئی تھنک وی ہیو بین انفلوئنسڈ بائی دا پروٹین آبسیشن. اگر مطلب مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کی بات کریں, اس کی سینسٹیوٹی کی بات کریں, تو مطلب واٹ ڈو یو تھنک کہ جین زی جو ہے وہ مطلب کیا وہ بہت ٹچی اور سینسٹیو ہے, یا مطلب وہ کیا, ہاؤ ڈو یو ایکسپلین یور جنریشن؟ آئی ڈو تھنک جین زی کے اوپر ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ وہ بہت ٹچی ہیں اور بہت سینسٹیو ہے, اور آپ ان کو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو گئے. بٹ آئی ڈو تھنک کہ دس از کمنگ فرام سیلف اویئرنیس ناٹ سیلفشنس. جین زی از مور اویئر آف مینٹل ہیلتھ اور دے آر مور اویئر آف کیئرنگ فار دیم سیلوز. تو وہ
اس چیز کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرتے. آئی ڈو تھنک ملینیلز اور جین ایکس اور بیبی بومرز جو پچھلی والی جنریشن تھی وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے تھے, وہ اتنے انڈیویجولائزڈ نہیں تھے. آئی تھنک جین زی کا فوکس ہوتا ہے اپنے آپ پر, اور آئی ڈو تھنک کہ پریویس جنریشن کا اوور آل فیملی پہ اور کمیونٹی پہ زیادہ فوکس تھا. تو آئی ڈو تھنک کہ اس کی وجہ سے جین زی اپنے آپ کو اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرتی ہے. تو لیکن اگر اس کو مطلب اگر میں ویسے دیکھوں تو جس طرح ہمیں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس زیادہ آتی گئی, مطلب ایسے نہیں لگتا کہ شاید مینٹل ہیلتھ ایشو بھی زیادہ بنتا گیا. اگر مطلب میں دیکھتا ہوں کہ میرے گرینڈ پیرنٹس یا میرے پیرنٹس کی ایج میں مینٹل ہیلتھ کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید مینٹل ہیلتھ کے اتنے ایشوز بھی نہیں تھے. آئی ڈو تھنک کہ اب ہمارے پاس نالج زیادہ آ گئی ہے, وی کین پن پوائنٹ سم تھنگ. ہم کہہ سکتے کہ اچھا یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا یہ انگزائٹی ہے. آئی ڈو تھنک کہ ہم نے پہلے یہ چیز نیم نہیں کی تھی, اور ہمیں لگتا تھا کہ اچھا اگر ہمارے گرینڈ فادر ہے ان کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے تو دیٹس نارمل فار ہم, دیٹس پارٹ آف ہز پرسنالٹی. بٹ واٹ ایف ہی ایکچولی ہیڈ بائی پولر ڈس آرڈر, ہمیں کیا پتا. تو ہم نے اس چیز کو نیم نہیں کیا ہے ان پریویس جنریشنز. تو آئی ڈو تھنک کافی زیادہ مینٹل ہیلتھ ڈائگنوسز ہڈن ہی رہے ہیں. اوکے, تو مطلب ڈو یو تھنک کہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ کوئی ایک ایکسکیوز بھی بن گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی, کیونکہ اگین پیرنٹس بھی ایک بڑی تھن لائن پہ چلتے ہیں, ٹیچرس بھی بڑی ایک اس پہ, تو یہ مطلب کیا مطلب یہ ایک ایکسکیوز ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, واقعی اتنی سینسٹیوٹی؟ آئی پرسنلی تھنک کہ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ایموشنس کو اور فیلنگس کو ایکنالج کرنی چاہیے. آئی ڈو تھنک کچھ لوگوں کے لیے یہ ایکسکیوز بن جاتا ہے, لیکن شاید وہ ہر جنریشن میں ہوتا ہو ایسے. کچھ لوگ اپنی ایموشنل ایشوز کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کہے نا. تو آئی ڈو تھنک دس از رانگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل لائک ہمیں ایک دوسرے کے ایموشنس کے لیے سینسٹیو ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے کو ورکرز ہیں, آپ کے باس ہیں. وی شوڈ بی سینسٹیو اباؤٹ ایچ ادرز فیلنگز اینڈ ایموشنز. صحیح ہے. اچھا, اگر مطلب سیلف ڈائگنوسس اور تھراپی کی بات کریں تو کیا یہ مطلب انفلوئنسرز کو دیکھ کے خود ہی ڈائگنوز کرتے رہتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی؟ ایسا ہو رہا ہے. جی یس ایسا ہو رہا ہے. ایسا جینزی میں بہت پریولنٹ ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دیتی ہوں. ایک ٹائم پہ آئی تھاٹ آئی ہیڈ ADHD, کیونکہ میں نے انفلوئنسرز کو دیکھا تھا انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, جنہوں نے بہت ہی نارمل کریکٹرسٹکس بتائے تھے کہ اچھا کہ مجھے جو ہے میں چیزیں بھول جاتی ہوں, کچھ چیزیں میں تھوڑی سی آرگنائزڈ نہیں ہوں, میں لیٹ جاتی ہوں. تو پھر مجھے پتہ لگا مجھے ADHD ہے. دس از ویری نارمل, دس از پارٹ آف ہیومن کریکٹرسٹکس. تو میں نے انفلوئنسرس کو دیکھا, میں نے کہا اس میں یہ ہے, میرے اندر بھی یہ ہے, تو اس کا مطلب مجھے ADHD ہے. بٹ دین آئی ٹاک ٹو این ایکچوئل سائیکالوجسٹ فرینڈ آف مائن who told me, no, you don't have ADHD, you are fine. تو I do think کہ انٹرنیٹ پہ یہ کافی زیادہ ٹرینڈ ہے. People are self-diagnosing themselves with things like ADHD and even autism. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں اور وہ جیسے میتھس میں بہت زیادہ کیپیبل ہے تو ان کو آٹزم ہے. اور کچھ لوگوں نے ہسٹوریکلی بھی لوگوں کو ڈائگنوز کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں آئنسٹائن کو آٹزم تھا, میری کیوری کو آٹزم تھا. اوبیسلی ہم ان لوگوں کو ڈائگنوز تو نہیں نہ کر سکتے, دے آر ناٹ لیونگ اینی مور. بٹ پیپل آر تھنکنگ کہ اگر کوئی زیادہ اسمارٹ ہے تو اس کو آٹزم ہے, اگر کوئی انآرگنائزڈ ہے تو اس کو ADHD ہے. بٹ آئی ڈو تھنک دس از آل اے سیلف ڈائگنوسس. وی شوڈ ناٹ بی ڈائگنوسنگ اوور سیلف, وی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو اے سائیکالوجسٹ. مطلب ایک چیز جو اور یہ کہ ڈو یو تھنک کہ مطلب اوور ایکسپوجر آف مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اور کانٹینٹ جو ہے وہ بھی ایکچولی مینٹل ہیلتھ کے ایشو کریٹ کر سکتا ہے؟ آئی ڈو تھنک دس از ہیپننگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے لگا تھا مجھے ADHD ہے. اب مجھے تو لگا کہ مجھے چند کریکٹرسٹکس کی وجہ سے, لیکن ADHD کمز ود اے لاٹ آف کریکٹرسٹکس آف اٹس اون, جس میں سوشل ایشوز آ جاتے ہیں. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس وجہ سے ADHD ہے اور اس کے یہ دوسرے والے بھی کریکٹرسٹک, تو میرے اندر وہ بھی ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. آئی ڈو تھنک کہ لوگ اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے اندر
مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. اگر کوئی انسٹاگرام پہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے OCD ہے, تو پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے آرگنائز تو میں بھی ہوں, تو شاید مجھے OCD ہے. اور پھر وہ مے بی ہی اسٹارٹس سائیکو انالائزنگ ہمسیلف, اور پھر وہ بیہیویئرس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو جنرلی OCD پیشنٹس میں ہوتے ہیں. تو مے بی وہ ایک فالس پرسیپشن اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے. تو آئی ڈو تھنک دس از ہیپننگ. اچھا, مجھے یاد ہے جب میں FA میں تھا تو ہماری انگلش کی بک میں ایک اسٹوری تھی, اے مین واز اے ہاسپٹل. وہ اسٹوری یہ تھی کہ وہ جو بھی وہ بیماری پڑتا تھا اس کو لگتا تھا اس کو وہ بیماری ہو گئی. یہ میرے دماغ میں یہ بات اس وقت سے ایسی بیٹھی کہ مجھے لگا کہ نہیں, آپ کو تو بہت زیادہ ایسے بیماریوں پر سوچ کے, اور کئی میں نے لوگ دیکھے اوور دا ایئرز کہ جو صرف ایک چیز کو بہت زیادہ سن کے ان کو لگنے لگ گیا کہ ان کو یہ ایشو ہو گیا. ایسی بات ہے. آئی ڈو تھنک آر مائنڈز آر ویری پاورفل, آر سب کانشیس مائنڈ از ویری پاورفل. اگر ہم ایک چیز سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں, وہ ہمارے اندر وہ کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں. اور ایون کچھ اسٹڈیز ہے جنہوں نے پروو کیا کہ اگر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے اندر ایک سرٹن مسئلہ ہے, وہ مسئلہ آپ کے اندر آ جاتا ہے. اٹس کالڈ دا پلاسیبو افیکٹ. یہ نیگیٹو پلاسیبو ہو جاتا ہے. پازیٹیو پلاسیبو بھی ہوتا ہے اگر آپ بیمار ہو اور آپ فوکس کرو پازیٹیوٹی کی طرف, اور آپ فوکس کرو کہ میں ٹھیک ہوں, تو ایسے بھی کیسز ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. سو آئی ڈو تھنک ہائپر اویئرنیس آف مینٹل ہیلتھ ایشوز کین کاز ایشوز ان یور اون سیلف. اگر اب ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور آٹونومی کی بات کریں تو یہ مطلب ہمارے تو شاید وہی اگین FSC میں جو شاید ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا چیپٹر تھا وہ بھی شاید بہت ٹیچرس نہیں پڑھاتے تھے, وہ بھی شاید بہت سارے اسکولوں میں اس کو بھی اسکپ کر دیتے تھے. تو ابھی مطلب جین زی جو ہے وہ مطلب کیا مطلب بہت انفارمڈ ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے پریویس جنریشن سے, یا وہ بھی پرسپیکٹیو کسی انفلوئنسر کا ہی ہے؟ آئی ڈو تھنک پرسپیکٹیو تو انفلوئنسر سے آتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ غلط انفارمیشن بھی دے. دے ہیو میڈ اس اویئر آف اے لاٹ آف تھنگس. آئی ڈو تھنک ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے معاملے میں جین زی از مور اویئر دین پریویس جنریشنس. اور پریویس جنریشنز میں تو ہر چیز ہش تھی نا, لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ آپ کی ہیلتھ کو کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے, اسپیشلی فار ویمن کے ساتھ بھی ہر چیز ہش رکھی جاتی ہے. کوئی اس طرح کی آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن نہیں دی جاتی. یو گیٹ میریڈ, نو ون از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ اچھا یو ول ہیو چلڈرن ون ڈے, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ اس چیز کا امپیکٹ کیا ہوگا, یہ کانورسیشن نہیں کی جاتی کسی کے ساتھ. اور پریگننسی جو ہے اٹ از ناٹ ہیلتھ نیوٹرل, وہ پرماننٹلی آپ کی باڈی کو آلٹر کرتی ہے اینڈ اٹ کین ہیو پرماننٹ کانسیکوینسز آن یور ہیلتھ. اسپیشلی اگر آپ کی ہیلتھ پہلے سے ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ نیوٹریشنلی بیلنس نہیں ہو, آپ نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی, جو کہ جنرلی ہمارے معاشرے میں کہاں انکریج کی جاتی ہے, تو آپ کی مسل میس نہیں ہے, آپ کی بون ہیلتھ اس پوائنٹ پر نہیں ہے, تو نو ون از گوئنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ دیٹ. نو ون از گوئنگ ٹو سے ٹو یو کہ پہلے تم اپنی صحت ٹھیک کرو, پہلے اپنے آپ کو نیوٹریشنلی بیلنس کرو, دین ہیو چلڈرن. نو ون از گوئنگ ٹو ہیو دیٹ کانورسیشن. یہی ہوگا, آپ کی شادی ہوگی, آپ کے پیچھے آنٹیز پڑ جائیں گی کہ اچھا وین آر یو گیونگ اس اے چائلڈ, وین آر یو گیونگ اس اے چائلڈ. کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ پہلے تم اپنی صحت ٹھیک کرو. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. بٹ آئی ڈو تھنک جین زی از بیکمنگ مور اویئر اباؤٹ دس. وہ اپنی ہیلتھ کے ڈیسیجن اپنے ہاتھ میں دوبارہ لینا چاہتے ہیں, اینڈ they want to take care of their health before they take major decisions in their life like having children. ہمارے یہاں تو بہت کلچرل سینسٹیوٹیز بھی ہیں, تو مطلب کیا اس میں یہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنس اباؤٹ میرج اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر کو مطلب بیکلیش بھی فیس کرنا پڑتا؟ I do think کیونکہ I do think gender is very rebellious اس معاملے میں, تو بیکلیش تو فیس کرنا پڑ رہا ہے جین زی کو اولڈر جنریشنس کی طرف سے. جین زی وانٹس ٹو ویٹ بفور دیئر میرج. پہلے شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں, اب شادیاں کافی لیٹ ہو رہی ہیں جین زی کے اندر. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ارلی, تو اس چیز پہ بھی کافی زیادہ بیکلیش ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو چلڈرن ارلی اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو چلڈرن ایٹ آل. اس پہ بھی کافی زیادہ بیکلیش آتا ہے.
اور وہ پریویس جنریشنس کی طرف سے ہی آتے. تو آئی ڈو تھنک جین زی از فیسنگ دیز تھنگس بٹ دے آر ویری اسٹبرن. آئی ڈو تھنک کہ یہ والی جنریشن بہت اسٹبرن ہے, اپنے آئیڈیلس پہ اپنے ویلیوز پہ کھڑی ہے, اینڈ دے آر ناٹ لسننگ ٹو پریویس جنریشنس, جس کی وجہ سے ہمیں ریبیلیس بھی کہا جاتا ہے, ہمیں بدتمیز بھی کہا جاتا ہے. بٹ وی آر اسٹل ویری اسٹبرن آئی تھنک. اوکے, آئی تھنک اسٹبرنس تو خیر شاید میرے خیال ہے ہر جنریشن میں ہی ایک طرح کی رہی ہے, اور ریبیلیس اور یہ والی چیزیں بھی شاید ہر جنریشن میں ہی کچھ ایک پرٹیکولر, ہاں وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی کن چیزوں پہ ہے, یہ کتنی زیادہ انٹینسٹی وہ ہے, وہ شاید مے بی اوور دا ایئرز. آئی تھنک جین زی ویمن میں جس طرح کی اسٹبرنس ہے وہ پریویس جنریشنز میں ان مائی ایکسپیرئنس میں نے تو نہیں دیکھی. مے بی مین ور اسٹبرن بفور, دے آر اسٹل اسٹبرن, بٹ آئی تھنک عورتیں جو اسٹبرنس کو اور اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا شروع انہوں نے کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک پریویس جنریشنز میں ایسا ہوتا تھا. اور یہ بھی سوشل میڈیا کی کوئی انفلوئنسرز کی وہ ہے یا یہ کوئی یہ اپنی ایک نہیں, آئی ڈو تھنک دس از بیکاز آف دا انفلوئنسرز, کیونکہ پھر انفلوئنسر اس چیز پہ بات کرتے ہیں, پھر آپ ان سے ریلیٹ کرتے ہو, اور اسپیشلی وہ لوگ جو ہمت دکھاتے پھر اپنی اسٹوری سناتے سوشل میڈیا پہ, یو گیٹ انسپائرڈ بائی دیٹ اینڈ یو اسٹارٹ اسٹینڈنگ اپ فار یور سیلف. سو آئی ڈو تھنک اس کا بھی سوشل میڈیا سے رول ہے, بٹ اٹ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. جیسے ریسنٹلی مجھے نام تو نہیں پتا, ایک کوئی ڈاکٹر تھیں سوشل میڈیا پہ, وہ پہلے جو بہت ساری لوگوں کو انفارمیشن دیتی تھیں وہ بہت ڈفرینٹ سی تھی شادی کے بارے میں اور آل دیٹ, اور پھر اس کے بعد جب ان کی اپنی شادی ہوئی وہ بھی بہت سوشل میڈیا پہ آئی, پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہوئی. I think you're talking about Dr. Nabiha, maybe. I don't know. لیکن مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ والی جو چیزیں ہیں اس کے بعد بھی مطلب وہی بلیو کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہمیں دکھا رہے ہیں وہ سب ٹھیک دکھا رہے ہیں, تو مطلب how can we trust them? آئی ڈو تھنک کہ ہیلتھ کے معاملے میں تو ہمیں ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, انفلوئنسرز کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ہیلتھ کے معاملے میں, لیکن سوشل ایشوز کے معاملے میں جو کانورسیشن اسٹارٹ کرے ہمیں اس کی بات سننی چاہیے, ہمیں اپنے ببل میں نہیں رہنا چاہیے, وی شوڈ ایکسپینڈ آور سیلف. اچھا, سوشل میڈیا میں یہ بہت ایشو ہے کہ آپ کا الگوریتھم اس طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ ایک ببل میں رہتے ہو, اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں. کافی لوگ اپنے فار یو پیج پہ وہی دیکھیں گے جو ان کے آلریڈی آئیڈیاز ہوں گے اور جو آلریڈی ان کی ویلیوز ہوں گی, کیونکہ الگوریتھم سیکھ جاتے ہیں اور ان کو وہی چیزیں سجیسٹ کرتا ہے. تو آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے, اپنے سوشل میڈیا کے الگوریتھم سے باہر نکلنا چاہیے, آپ کو اگلے بندے کا پرسپیکٹیو سننا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, کہ مطلب میرج کی, ریلیشن شپ کی اور پھر انڈیپینڈنس کی بات کریں, انڈیپینڈنس کی مطلب بہت سالوں سے یہ کانسیپٹ ہے, اور یہ آلموسٹ آئی تھنک پچھلے شاید 50 سال سے تو زیادہ سے ہی یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو جین زی جو ہے وہ شادی کو کیسے ڈفرینٹلی دیکھتی ہے پچھلی جنریشن سے؟ اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں اور میں فیمیل پرسپیکٹیو سے ہی بات کروں گی بیکاز آئی ایم اے وومن, آئی ڈو تھنک جین زی شادی کے معاملے میں پریویس جنریشن سے بہت ڈفرینٹ ہے. آئی ڈو تھنک کہ جین زی نے دے ہیو ریز دا بار فار مین, اور وہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں, اور وہ بیہیویئرس کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہتے جو کہ پریویس جنریشن نے ٹالریٹ کیے ہیں. تو اب آئی ڈو تھنک جین زی کہتی ہے کہ اب اگر میرا پارٹنر گھر کے کاموں میں میری ہیلپ نہیں کرائے گا, ایکول رول نہیں پلے کرے گا. ایون ہیلپ ایک آئی تھنک دس از اے رانگ کانسیپٹ, کیونکہ وہ اسیوم کرتا ہے کہ ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی ہے ہی لڑکی کی اینڈ دا مین از جسٹ ہیلپنگ. اگر وہ ایکول طریقے سے اپنا رول نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ پرسن. یہ ٹھیک ہے اف یور پارٹنر از ارننگ مور دین یو, تو پھر اٹ از اپ ٹو دا کپل کہ وہ ڈیسائڈ کریں کہ ہم نے کس طرح سے چیزیں مینیج کرنی ہے. بٹ آئی ڈو تھنک کہ اگر کوئی مرد یہ سوچے کہ اچھا یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے, برتن دھونا میرا کام نہیں ہے, کھانا بنانا میرا کام نہیں ہے, تو اس چیز کو جین زی ویمن دیکھ رہی ہیں اینڈ دے آر لائک نو وی آر ناٹ گونا ٹالریٹ دیٹ. اور جین زی آئی ڈو تھنک کہ کافی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف بھی جا رہی ہے, تو مردوں کے اوپر سے فائنینشلی ڈپینڈنس ہٹ رہی ہے. تو وہ اب کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے اف یو ڈونٹ چینج,
آئی ایم ہیپی ٹو لیو الون فار دا ریسٹ آف مائی لائف. ٹھیک ہے, ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اکیلی رہ لوں. تو آئی ڈو تھنک یہ سوچ آ گئی ہے جنسی میں, وچ از ریزنگ دا بار فار مین. اگر ہم اوور دا ایئرز دیکھیں, اگر میرے پہلے اپنے گرینڈ پیرنٹس میں دیکھیں, پھر اپنے پیرنٹس میں دیکھیں, پھر اور جنریشن میں دیکھیں, تو اس وقت جو ڈائیورس کا ریٹ جو ہے آئی تھنک وہ تو شاید ہائیسٹ ہے. تو مطلب وہ کیا پھر جین زی کے لیے اٹس فائن کہ جی ایک ایکسپیریمنٹ کیا وہ, اور اچھا بڑی کوئک, یعنی کہ لائک سرٹن منتھس میں یہ کہ جی تو یہ مطلب کیا پھر یہ تو مطلب یہ تو جیسے فیشن چینج ہوا تو اسی طرح مطلب ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ؟ آئی ڈو تھنک کہ اوبیسلی جین زی کی بھی اپنی فیلنگز ہیں. آپ کسی کے ساتھ میرج میں آتے ہو یا ریلیشن شپ میں آتے ہو, یو گیٹ اٹیچ ٹو دیم, اٹ از ناٹ ایزی ٹو سیپریٹ. بٹ آئی ڈو تھنک جین زی کا ڈیورس کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے, پریویس جنریشنس کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. پریویس جنریشن یہ دیکھتے ہیں اچھا ڈیورس ریٹ اوپر جا رہا ہے, دس از اے بیڈ تھنگ. جین زی تھنکس دس از اے گڈ تھنگ, کہ اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی, وہ ایک دوسرے کے لیے ٹاکسک ہے, وہ نہیں رہنا چاہتے, وہ کمپیٹیبل نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے. اینڈ دس از اے گڈ تھنگ, دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ڈیورس ریٹ گوئنگ اپ از اے گڈ تھنگ, کیونکہ لوگ اپنے آپ کو چوز کر رہے ہیں اور اپنی خوشی کو چوز کر رہے ہیں اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. تو آئی ڈو تھنک جین زی ڈیورس کتنے پرسینٹ یو تھنک کہ شادیاں جو ہیں وہ بہت ارینج میرج ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ بائی چوائس ہے؟ آئی ڈو تھنک جین زی ارینج میرج کو اب پریفر نہیں کرتی, اور جو ارینج میرج کو چوز بھی کرتے ہیں وہ والی ارینج میرج نہیں ہے جو کہ پریویس جنریشنس میں ہوتی تھی. اب پہلے جنریشنس میں کافی اس طرح کی شادیاں بھی ہوتی تھیں کہ لڑکی اور لڑکے نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی, صرف ایک پکچر دیکھی ہے, پھر ان کی شادی ہوگی اور انہوں نے پہلی دفعہ بات کی شادی کے بعد. اب ارینج میرجز اگر ہو بھی رہی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو رہا. اگر پیرنٹس آپ کا کسی سے رشتہ کرا رہے ہیں تو پھر وہ آپ دونوں میں بات کراتے, نمبرز ایکسچینج کرتے, آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو آئی ڈو تھنک ارینج میرج اٹ سیلف از چینجنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ارینج میرج جین زی کو اتنی اپیل نہیں کرتی. وہ چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو چوز دا پرسن آر سیلوز. تو آئی ڈو تھنک لو میرج کا زیادہ پرسنٹیج ہے, اور جو ارینج میرج بھی ہے وہ ارینج ٹو لو ہو جاتی ہے. آئی ڈو تھنک مطلب اپنی پھر اس کے ساتھ ہے ایک سرٹن ٹائم تک آپ ایک مطلب یو نو ٹرائنگ ٹو ایکسپلور ایچ ادر, پھر بھی آپ کو چند مہینے میں لگے کہ نو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ وی ہیو ڈن. ہاں, تو دے بریک اٹ آف, ایسے ہی ہے. صحیح ہے. تو مطلب کیا واٹ ڈو یو تھنک جین زی کو کیا چیزیں ایسی دیکھنی چاہیے شادی کے لیے؟ کیونکہ اگین مطلب یہ تو ایک مطلب جو ہمارے کوئی ڈیسیجنس کہ ہم نے اپنا ایجوکیشن کی تو کئی سال پھر وہی ہوئے نا, پھر آپ ایک دم وہ نہیں چینج کر سکتے. تو یہ بھی اس کے لیے کیا چیز چینج ہونی چاہیے جو کہ مے بی وی کین لرن فرام ایکسپیرئنس آف ملٹیپل جنریشنس؟ آئی ڈو تھنک جین زی اگر اس پوائنٹ پہ آئی ہے کہ دے وانٹ ٹو چوز دا پرسن دے وانٹ ٹو میری, اینڈ ان کو سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہے اپنے پارٹنر سے, وہ پریویس جنریشن کو آبزرو کر کے اور ان کے ٹراماز کو دیکھ کے ہی اب وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. پریویس جنریشن میں الاٹ آف جین زی ہیز سین کہ پیرنٹس کی شادی تو ہوگی, ارینج میرج تھی, دے ور ناٹ کمپیٹیبل ایٹ آل, ہر وقت لڑتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں تھے, اور وہ کہتے کہ ہم یہ زندگی نہیں چاہتے اپنے لیے. اور پچھلی جنریشن اور اب والی جنریشن میں یہ ڈفرینس یہ بھی ہے کہ پچھلی جنریشن میں ہوتا تھا عورتوں کا بہت ڈیفائنڈ رول تھا, یوزولی پروفیشنل آپشنس ان کے پاس کم تھی. پیرنٹس ایجوکیٹ کرتے تھے اپنی بیٹی کو کہ چلو تم ڈاکٹر بن جاؤ, لیکن پریکٹس نہیں کر سکتی شادی کے بعد. ڈاکٹر بننا اوبیسلی اتنی ڈیمانڈنگ جاب ہے, کافی لڑکیاں نہیں پریکٹس کرتی وہ. تو دوسری آپشن ان کے پاس ہوتی ہے ٹیچنگ, تو وہ بہت لائٹ پروفیشن, دے کین مینیج دیئر ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز ود دیٹ. تو آئی ڈو تھنک کہ پچھلی جنریشنس میں جینڈر رولس بہت زیادہ ڈیفائنڈ تھے, تو کمپیٹیبلٹی بن جاتی تھی. اب والی جنریشن میں عورتوں کے پاس زیادہ آپشنس ہے. اب وہ صرف ڈاکٹر یا ٹیچر نہیں بن رہی, دے آر چوزنگ ملٹیپل پروفیشنل رولس اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فگر دیم سیلوز آؤٹ.
جیسے پہلے کے زمانے میں مین ور ٹرائنگ ٹو فگر دیم سیلوز آؤٹ، کیونکہ عورتوں کو تو پتہ تھا ہم نے تو ہاؤس وائف بھی ہی بننے، زیادہ سے زیادہ ہم چھوٹی سی نوکری کر سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، چھوٹا سا بزنس کر سکتے ہیں، بٹ آر مین رول ان لائف از بینگ اے مدر اینڈ اے وائف. اور مردوں کا تھا کہ اوکے وی کین بی اینی تھنگ، وی کین بی اے ڈاکٹر، وی کین بی این انجینئر، وی کین ڈو CSS اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو دے ور ٹرائنگ ٹو ڈسکور دیم سیلوز، لیکن عورتوں کے پاس یہ آپشن نہیں تھی. اب مرد اور دونوں اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بوتھ آر ٹرائنگ ٹو ڈسکور دیم سیلوز. تو اب کمپیٹیبلٹی ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہو گیا. پہلے کمپیٹیبلٹی بن جاتی تھی، اب کمپیٹیبلٹی ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہو گیا. تو Gen Z women are trying to find men that are compatible with them، اور وہ ہر کسی کے ساتھ ان کی compatibility نہیں بن رہی. تو اس طرح سے میرج کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. I think مجھے تو لگتا ہے کمپیٹیبلٹی دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں کا انفلوئنسر سیم ہے تاکہ ان کی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیم ہو. That's very true. That is actually very true. کیونکہ آپ ایک سرٹن طرح کے انفلوئنسر کو فالو کر رہے ہو. You are so right. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کافی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میرے فرینڈس ہیں جنہوں نے ایک اپنے ریلیشن شپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ انہوں نے اس کے فون میں بہت ہی کوئی ٹاکسک ریل دیکھ لی، کوئی اینڈریو ٹیٹ کی ریل دیکھ لی، اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو اینڈریو ٹیٹ کو فالو کرتے ہیں، یہ تو ایک میسوجنسٹک آدمی کو فالو کرتا ہے، تو میں جو ہوں اس کو چھوڑ رہی ہوں اب. واہ اچھا. بائی دا وے میں آئی واز ریڈنگ سم ویئر آئی تھنک کچھ دن پہلے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو بھی جنرلی دے مطلب ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈز اور وہ بہت مطلب پلیسز ٹو لیو ان دا ورلڈ میں بہت ٹاپ رینکنگ میں ہیں، اور وہاں پہ رائٹس کا پرسپیکٹیو ہمیشہ سے بہت زیادہ تھا. پورے ویسٹ میں اسکینڈینیویا کا جو رائٹس پرسپیکٹیو جو ہے وہی لیڈنگ اس میں ہے. بٹ وہاں پہ اب آئی ہیو سین کہ جو ویمن دے اوپنلی دے ہیو اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ وی وانٹ ٹو بیکم ہاؤس وائفس، we don't want to become working women. تو مطلب یہ جو ایک سائیکل ہے کہ ایک وہ سوسائٹیز جو کہ رائٹس کے پرسپیکٹیو میں ایک بہت مطلب وہ تو شاید زیادہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ ایک لیول پہ چلے گئے، لیکن پھر وہ واپس سب کچھ دیکھ کے اور وہ اس پہ آ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں we don't want to do this. Okay, you are actually right. کچھ سرٹن لوگوں میں ویسٹ میں یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں ٹریڈ وائف، کہ جو ان میں اب سب میں نہیں چل رہا لیکن ان میں کچھ عورتیں ہیں جو کہ کہتی ہیں ہم ٹریڈ وائف بننا چاہتے ہیں. ٹریڈ وائف کو بیسکلی ٹریڈیشنل وائف بننا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک، وی وانٹ آر مین ٹو ٹیک کیئر آف اس. بٹ آئی ڈو تھنک کہ یہ وہ چوز کریں after everything has happened, after feminism has happened, after women have gotten their rights. تو انہوں نے وہ زمانے نہیں دیکھا when women were suffering، جب ان کے پاس فائنینشیل آپشنس نہیں تھی، when they were forced to live with a man who was very toxic to them, who was even abusive to them، کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل آپشنس نہیں تھی. تو I do think it is very important for women to have financial options and to be financially independent، تاکہ آپ اپنی زندگی ایک انسان پہ ڈپینڈ کر کے نہ جیو. تو I do think those women are، I would say they are kind of ignorant. They should pick up a history book. They should read some feminist history تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پچھلی جنریشنس نے کتنا سفر کیا اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے. اچھا یہ جین زی جنرلی آئی تھنک اس ایج گروپ میں ہے جہاں پہ کہ شادیاں پھر بچے، تو وہ مطلب کیا مطلب جنرلی واٹ ڈو یو تھنک جین زی کا ہیونگ چلڈرن جو ہے وہ کیا پرسپیکٹیو ہے؟ وہ پرسپیکٹیو بھی بہت ڈفرینٹ ہے. اب دیکھیں جین زی جس زمانے میں ہے، جین زی از ویری کانشیس اباؤٹ دی انوائرمنٹ، جین زی از ویری کانشیس اباؤٹ پالیٹکس. اب میری کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں میرے دوستوں کے ساتھ جو کہ ہو آر جین زی دیم سیلوز، جو کہ کہتے ہیں وی نیور وانٹ ٹو ہیو چلڈرن، اینڈ آئی آسک دیم اوکے وائی ڈو یو تھنک سو. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا پانی پوائزنڈ ہے، ہماری ہوا پوائزنڈ ہے، ہمارا کھانا پوائزنڈ ہے، تو ہم اس طرح کے انوائرمنٹ میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ چلڈرن ان ٹو دس ورلڈ جدھر ہم ان کو صاف پانی، ہوا اور کھانا بھی نہیں دے سکتے، جو کہ اتنا انسٹیبل ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی فارن کنٹری آ کے ہمیں بومب کر جائے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ چلڈرن ان ٹو دس کائنڈ آف ورلڈ. تو آئی ڈو تھنک اے لاٹ آف جین زی don't want to have children for this reason, because they are very environmentally conscious, they are very politically conscious.
اور ہم ریسنٹلی جیسے ایک بات کر رہے تھے کہ جین زی کی پرائیورٹی نہیں ہے. You were talking about this in a podcast that we did with our colleague کہ جین زی کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہ گھر بنائے. لیکن آئی ڈو تھنک جین زی کی اس لیے یہ پرائیورٹی نہیں ہے بیکاز دے آر ویری اویئر آف دا سچویشن آف دا ورلڈ. مطلب وہ سوچتے ہیں اچھا ہم اپنی لائف سیونگس کر کے ایک گھر بنائیں, پھر ایک فارن کنٹری ڈیسائڈ کرے کہ دے وانٹ ٹو بامب اس اینڈ دے بامب آور ہاؤس, پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ سو اٹس بیٹر ٹو انویسٹ ان آر ایکسپیرینسز. چلے وارز نہیں بھی ہو, کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے, مے بی آر ہاؤس گیٹس ڈسٹرائڈ بائی اے فلڈ, واٹ ایف دیٹ ہیپنس. تو آئی ڈو تھنک جین زی ان فیکٹرس کو بہت اکاؤنٹ میں لے رہی ہے, اینڈ آئی ڈو تھنک دے آر ٹراماٹائزڈ بائی واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ اینڈ واٹ از گوئنگ آن ود آر انوائرمنٹ. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی کوئی مطلب سرٹن انفلوئنسز ہیں جو, کیونکہ پہلے تو ہم اکانومی کے لیے مطلب سرٹن طرح کے لوگوں کی دیکھتے تھے جنہوں نے پوری اکانومی کی تھیوریز لکھی یا سب کچھ, تو مطلب یہ جو تھیوریز ہیں یہ اب انفلوئنسرز سے ڈرائیو ہو رہی ہیں. جی آئی ڈو تھنک انفلوئنسرز نے کانورسیشن اسٹارٹ کی ہے یہ, اینڈ جین زی از فالوئنگ دیٹ. اور اس چیز پہ بیکلیش بھی بہت زیادہ آیا ہے کیونکہ جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تم لوگ اگر بچے پیدا نہیں کرو گے تو پاپولیشن ڈکلائن کرے گی, جو کہ کر رہی ہے, ویسٹ میں پاپولیشن ڈکلائن کر رہی ہے, تو اکانومی بھی نیچے جائے گی. پینشن کون دے گا اگر لوگ ہی اتنے کم ہوں گے, تو پینشنز کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ بہت بڑا, اکارڈنگ ٹو دا اکانومسٹ دس وڈ بی اے پریٹی بگ ڈیزاسٹر. بٹ آئی ڈو تھنک کہ ویسٹ کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو اسکیل بیک کرنا چاہیے کیونکہ دیئر اکنامک ڈیولپمنٹ از ڈسٹرائنگ دا انوائرمنٹ. تو ان کو ڈی گروتھ کی طرف آنا چاہیے, ان کو اپنی اکنامک گروتھ کو اسکیل بیک کرنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ گیو دا چانس ٹو دا گلوبل ساؤتھ جو کہ لیس ڈیولپ کنٹریز ہے کہ وہ اپنی اکانومی جو ہے ڈیولپ کریں. لیکن دا ویسٹ از ڈیولپڈ انف. آئی ڈو تھنک ان کو اپنی گروتھ کو جو اسکیل بیک کرنا چاہیے. اور اف دے ہیو دس پرابلم کہ پاپولیشن ڈکلائن کر رہی ہے تو ان کے لیے یہ بہت کانٹروورشل بات ہے, لیکن اس کا بہت ایزی فکس ہے کہ آپ امیگریشن کروا لیں, گیٹ پیپل فرام دا گلوبل ساؤتھ ان ٹو یور کنٹری, جو لیبر ہے آپ وہاں سے کمپنسیٹ کر لیں. لیکن یہ چیز آبویسلی ان کو تو نہیں پسند آئے گی نا, بیکاز دے آر لائک اوکے لیس وائٹ پیپل, مور براؤن پیپل, تو وہ تو بگٹری آ جاتی ہے نا ان کی, جو کہ آ رہی ہے. ویسٹ میں اس چیز کے اوپر بہت پینک ہے کہ جو ہماری ینگر پاپولیشن ہے دے آر ناٹ ہیونگ انف چلڈرن, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے وی ول ہیو ٹو گیٹ براؤن پیپل ان ٹو آور کنٹریز اینڈ دے ول ٹیک اوور آور کلچر اینڈ ایوری تھنگ. سو دے آر پینکنگ اباؤٹ دس الاٹ رائٹ ناؤ. بٹ آئی ڈو تھنک اتنی ان کو بگیٹڈ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اٹ از ایزی ٹو فکس پاپولیشن ڈکلائن, امیگریشن کروا لے اور آپ سسٹم کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے, پیپل وی ہیو 8 بلین پیپل آن دا پلانٹ رائٹ ناؤ. پورے ہسٹری میں ہیومن پاپولیشن اس لیول پہ نہیں تھی, اینڈ دس پاپولیشن از ویری ویری ڈسٹرکٹیو فار دا پلانٹ. 8 بلین پاپولیشن ارتھ مشکل سے ہی سسٹین کر رہی ہے. آئی ڈو تھنک پاپولیشن جو ہے اس کو یا تو اسٹیبلائز ہونا چاہیے یا تھوڑا سا اسکیل بیک ہونا چاہیے. اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹو بڑھنی نہیں چاہیے بیکاز اٹ از ڈسٹرائنگ دا پلانٹ. مطلب میں جب پہلی دفعہ آئی تھنک ارلی 2000 میں جرمنی گیا تو وہاں پہ آلریڈی ان کی پاپولیشن ڈکلائننگ پہ تھی, اور مجھے یاد ہے کہ وائل ٹریولنگ ان ڈفرینٹ پارٹس آف جرمنی تو وہ بہت سارے ایسے ایریاز تھے جو گھوسٹ ٹاؤنس تھے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو بند کر کے تو اسکویز کر رہے تھے کہ اتنی پاپولیشن جو ہے وہ, اور وہ میرے لیے اس وقت یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بات تھی. آئی ٹاک ٹو فیو ویمن اور وہ بالکل یہ تھیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو چلڈرن ایٹ آل. بٹ یہ کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی اب یہ جو ہے وہ بھی اب یہی سوچ رہا. تو اچھا پھر جرمنی نے تو پھر ایک ٹائم پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر ٹرکی سے لوگ امپورٹ کیے, تو وہاں پہ بہت اب ان کی مائیگرینٹ پاپولیشن میں ٹرکش ہے کیونکہ ان کے پاس مرد کم ہو گئے, اور انہوں نے ایکچولی پھر ٹرکی سے
بہت سارے مرد جو ہے وہ بلائے امیگریشن دی انہوں نے وہاں پر. اور کافی ویسٹرن کنٹریز نے یہ پالیسی بھی بنانا شروع کی ہے. دے وانٹ ٹو انکریج پیپل ٹو ہیو چلڈرن. وہ اپنی چائلڈ کیئر کو بہتر کر رہے ہیں. وہ کپلس کو انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں کہ دے ہیو چلڈرن بیکاز پیپل آر ریفیوزنگ ٹو ہیو چلڈرن. لیکن آئی ڈو تھنک کہ دا سسٹم شوڈ بی فکسڈ. پیپل شوڈ ناٹ بی فورس ٹو ہیو چلڈرن جسٹ بیکاز یو کین ہیو اکنامک گروتھ. آپ اپنی سسٹم کو بھی تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. آپ لوگوں کو کیوں فورس کرے کہ وہ بچے پیدا کرے. اچھا یہ اگر جنزی میں پروگریسونیس کی بات کریں اور پھر مین ورسز ویمن کے اس میں دیکھیں تو what do you think کہ مطلب جنزی men and women they are equally progressive یا there is a difference? دیر از اے ہیوج ڈفرینس. جین زی ویمن جو ہے آپ کو میری کانورسیشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا دے آر کوائٹ پروگریسو اور وہ لیفٹ کی طرف جا رہی ہے. جو جین زی مین ہے دے آر موونگ ٹو دا رائٹ مور اینڈ مور. آئی ڈو تھنک دس از ریئیکشنری. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جین زی ویمن ہے دے آر ریجیکٹنگ اس بیکاز وی ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنز. ہمیں جینڈر رولس والی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو اس وجہ سے دے آر گوئنگ ٹورڈس دا رائٹ بیکاز ویمن آر ناٹ چوزنگ مین جو کہ بہت ہی زیادہ کنزرویٹو ہوں, جو کہ جینڈر رولس پہ بہت زیادہ فکسیٹڈ ہوں, جو کہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ دس ویمن شوڈ میک می اے سینڈوچ ایوری ڈے یا اس کو میرا کھانا گرم کرنا چاہیے اور مجھے اٹھ کے پانی بھی نہیں پینا چاہیے. ویمن آر ناٹ چوزنگ سچ مین اینی مور. جین زی ویمن آر ناٹ. تو ان کی طرف سے آئی ڈو تھنک یہ ریئیکشن ہے کہ دے آر ٹرننگ مور ٹورڈس دا رائٹ. وہ زیادہ کنزرویٹو ہو رہے ہیں, وہ رائٹ ونگ آئیڈیالوجیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو جین زی مین کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بٹ آئی ووڈ اسٹل سے ٹو دا جین زی ویمن اٹ از اپ ٹو اس ٹو ریز دا بار. ٹھیک ہے وہ ایسے کر لے بٹ اسٹل وی شوڈ ناٹ لوور آر ایکسپیکٹیشنز. ہمیں اپنے اسٹینڈرڈس پھر بھی لو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم اسٹینڈرڈس اوپر کریں گے تبھی تو سوسائٹی ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے اوپر آئے گی. اگر مردوں کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ اچھا اگر ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے تو مے بی دے ول امپروو دیم سیلوز. مے بی دے ول رائز ٹو میٹ دا ایکسپیکٹیشنز آف جین زی ویمن. یہ جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگین مطلب انفلوئنسرس کی تو ڈویژن ایسے نہیں ہے نا کہ کوئی میل فیمیل انفلوئنسرس کو کہ لڑکے صرف میل انفلوئنسرس کو سن رہے ہیں. ایسا ہے ایکچولی انفلوئنسرس کی. اچھا یہ انفلوئنسرس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے جو کہ مسوجنسٹک انفلوئنسرز ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں. بہت ساری ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جس پہ مرد کٹھے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا عورتیں جو ہیں ان کو گھر میں ہی رہنا چاہیے, وہ بہت زیادہ آزاد ہو گئی ہیں. اینڈ دین دے برنگ سم ویمن along, ٹھیک ہے, جو کہ ان کی ہی آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے. پھر وہ ان سے بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. وہ ان کو ویلیڈیٹ کرتی ہے, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے تو ایسی زندگی نہیں چاہیے. تو اس طرح کی پوڈ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے, اس طرح کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ پہ. اینڈ ینگ مین آر بینگ انفلوئنسڈ بائی دیٹ. So this is a huge issue. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کی وجہ سے فزیکل اور مینٹل ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی ہیں. اب دیکھیں مردوں کی مینٹل ہیلتھ تو افیکٹ ہو رہی ہے. جو جینزی مرد ہیں اگر وہ اس طرح کی چیزیں بلیو کریں گے تو مطلب اپنے آپ کو وہ سوچیں گے اوکے وی آر سپوز ٹو بی ڈومیننٹ, ہمیں میسکولن ہونا چاہیے, اچھا ہمیں مسلس بنانے چاہیے, نو ون ول چوز اس. تو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ تو افیکٹ آئے گا ہی, عورتوں پہ بھی آئے گا کیونکہ اب ہم سوسائٹی میں دیکھیں گے بہت ہی زیادہ مسوجنسٹک مرد پریویلنٹ ہے. اینڈ لائک آئی ٹولڈ یو دے جین زی ویمن آر لائک اف یو آر مسوجنسٹک آئی ایم ناٹ گونا میری یو, آئیڈ رادر اسٹے الون. تو آبویسلی وہ بھی ریلیشن شپس میں نہیں انٹر ہوں گی تو مینٹل ہیلتھ تو ہوگی ہی افیکٹ. فزیکل ہیلتھ بھی ہوگی کیونکہ مسوجنی جب سوسائٹی میں ہوتی ہے تو عورتوں کی فزیکل ہیلتھ تو افیکٹ ہوتی ہی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نو ون ریئلی کیئرس کہ عورتوں کو نیوٹریشن مل رہی ہے, ایڈیکویٹ نیوٹریشن مل رہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. نو ون کیئرز اباؤٹ دیٹ. مینوپاز کے بارے میں نو ون کیئرز. بہت کم انفارمیشن دی جاتی ہے. بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے. جنرلی عورتوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ مینوپاز بھی کوئی چیز ہے, اس کے کیا سمٹمس ہیں, اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہیں. خواتین کو تو پتہ ہونا چاہیے تھینکس ٹو دا کانورسیشن اسٹارٹیڈ بائی انفلوئنسرز. لیکن جنرلی اگر آپ ان انفلوئنسرز کو فالو نہیں کر رہے, اگر آپ اس طرح کی انفارمیشن سیکھ نہیں کرے
تو آپ کے فار یو پیج پہ وہ انفارمیشن آئے گی نہیں. سوشل میڈیا ڈیزائنڈ اس طرح سے ہے کہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے. آپ اگر ایک سرٹن آئیڈیالوجی فالو کرتے تو الگوریتم یہ چیز سیکھ جاتا ہے اور آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے دکھاتا ہے. اگر کوئی بہت ہی ہیلتھ پہ فوکسڈ ہے تو وہ اس کو ہیلتھ کانٹینٹ ہی جو الگوریتم ہے وہ دکھائے گا. اس لیے میں آئی وڈ سے ٹو دا جین زی کہ وی ڈو ہیو انفارمیشن اویلیبل. آپ ریسرچ کریں, آپ اپنے الگوریتم سے باہر نکلیں, سوچ کو ایکسپینڈ کریں اور آپ خود ریسرچ کریں. اچھا, میں اگر اس کو تھوڑا سا دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایکویلٹی ہے یہ بھی تھوڑی سی کنفیوزڈ وہ ہے, کیونکہ میں جینڈر کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بھی بات کر رہا ہوں کہ مختلف رولز میں اگر میں جین زی کو دیکھتا ہوں تو وہ مطلب یہ کہ if you want an equal space یا you want something on that, but پھر اس کو اپنے اسٹینڈرڈس کے ساتھ آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایکویلٹی از 50-50 یا ایکویلٹی از 30-70. آئی ڈو تھنک کہ ہمیں یہ فکس نہیں کرنا چاہیے, 50-50 فکس نہیں کرنا چاہیے. ہر کپل کو کانورسیشن کرنی چاہیے اس کے بارے میں کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو لیو آور لائف. ہر کسی کی ایک جیسی جاب نہیں ہوتی, انکم ایکوالٹی بھی نہیں ہوتی جنرلی. تو دے شوڈ ہیو اے کانورسیشن اباؤٹ اٹ, دے شوڈ ہیو اے ڈسکشن اباؤٹ اٹ. اب دیکھیں, ہاؤس ورک از آلسو ورک. اس کو ہماری اکانومی ایکنالج نہیں کرتی. Our economy does not compensate you financially for housework, but it is still work and it is a lot of work. Housework is a lot of work, taking care of children is a lot of work. Financially اس کو acknowledge نہیں کیا جاتا, لیکن کام تو وہ بھی ہے. اب اس کا بھی تو ہمیں 50-50 دیکھنا چاہیے نا. اگر ہم صرف انکم پہ ہم کیوں ہائپر فوکسڈ ہیں, ہمیں ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا کام کر رہے اینڈ واٹ از فیئر فار ایچ پرسن. ہمیں پہلے سے ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے. اچھا, ویسے تو جرمنی میں تو وہ اب انہوں نے اپنی جی ڈی پی کے میں کیئر اکانومی جو ہے اس کو باقاعدہ کوانٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو خواتین گھر میں جو رول پلے کر رہی ہیں, اگر وہاں پہ کوئی ہیومن اور کام کر رہا ہو تو اس کی کتنی فائنینشیل ویلیو ہے. تو وہ ہر مطلب دنیا میں یہ تجربے That's a very positive thing. جی جی, مطلب یہ کہ اب آخر میں اگر ایک ایڈوائس جو ہے وہ دینی ہے جین زی کو, تو وہ کیا ایک ایڈوائس ہے؟ I would repeat a lot of the things I already said. Gen Z کافی مشکل دنیا میں تو رہتی ہی ہے. ہمارے انوائرمنٹ ڈسٹروائے ہو رہی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے بہت زیادہ, اور فار جین زی ویمن ہم دیکھ رہے کہ جو جین زی مرد ہیں وہ رائٹ ونگ ہوتے ہی جا رہے. بٹ آئی وڈ سے اگین, سیٹ یور اسٹینڈرڈس, بی اسٹبرن, اپنی ویلیوز ڈیسائڈ کریں اینڈ دین اسٹے ٹرو ٹو دوز ویلیوز. ٹھیک ہے, آپ انسٹاگرام سے انفلوئنس کم ہوئے, انفلوئنسر سے اتنی زیادہ انفلوئنسرز نہ لیں, انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں, اپنے ببل سے باہر نکلے, اپنے فار یو پیج سے باہر نکلے. اور وی ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن ایٹ آور ہینڈس, یو شوڈ ریسرچ تھنگس اینڈ کم ٹو یور اون کنکلوژنس. ایک چیز اور یہ کہ جیسے اوور دی ایئرس میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈفرینٹ جنریشنز ہیں ان میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم یا آلموسٹ ختم ہی ہو گئی ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو یو تھنک کہ مطلب جین زی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ I do think Gen Z میں ہے. اب I am Gen Z, I may be biased about this, but I do think کہ یہ stereotype ہے. مطلب کافی پریویس جنریشن کو ایسا لگتا ہے کہ جین زی کام نہیں کرتی, جین زی محنتی نہیں ہے. بٹ آئی ڈو تھنک وی آر ہارڈ ورکرز, ہم کافی پیشنیٹ بھی ہیں کافی چیزوں کے لیے, اینڈ آئی ڈو تھنک ہم میں اکاؤنٹیبلٹی ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے. پریویس جنریشن میں بھی ایسے کافی لوگ تھے جنہوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو آئی ڈو تھنک جین زی اسپیسیفکلی میں یہ ایشو نہیں ہے, ہر جنریشن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں پھر جین زی اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے نکل گیا کہ جو چیز نہیں ہے وہ اس میں پچھلی جنریشن میں ڈال دی, جو باقی چیزیں جو ہے وہ. اچھا, میں خیر آن اے لائٹر نوٹ, جیسے میں یہ جیسے ہیلتھ کی بات تھی کہ جی وہ آپ انفلوئنسر کو دیکھیں اور آپ نے انفلوئنسر کو دیکھ کے اپنی
पूरी चीज़ चेंज कर ली। मुझे साइनस का इशू है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि जी आप सर्जरी कराएं। मैं सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एक और डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी नहीं आपने सर्जरी नहीं करानी, ठीक है। अभी दोनों लाहौर के टॉप के डॉक्टर्स, तो मतलब मेरे लिए तो अभी दो डॉक्टर्स से कंसल्ट करके ये आई एम स्टिल बिट कंफ्यूज ऑन दैट। तो एज कम्पेयर टू कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनूं और मैं एक प्रोसीजर में चला जाऊं। ये मसला वैसे जेन ज़ी में है, वो इन्फ्लुएंसर की बात सुनते हैं और वो फिर एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं या दे गो टुवर्ड्स दैट। दिस इज़ अ ह्यूज इशू। जेन ज़ी ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स मोर देन दे ट्रस्ट डॉक्टर्स। दिस इज़ अ ह्यूज इशू फॉर जेन ज़ी। नहीं तो लेकिन ये कि जो फिर जेन ज़ी की जो यानी रिलाइंग ऑन साइंस या रिलाइंग ऑन दी, मतलब जो इतने सालों की जो मतलब बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो फिर इसका मतलब है वो नहीं है। इफ़ दे आर फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत ही स्यूडो साइंस में बिलीव करते तो वो उनमें नहीं है। इफ़ दे आर फॉलोइंग द राइट इन्फ्लुएंसर्स तो उनमें होंगी, लेकिन अगर वो स्यूडो साइंस वाले इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते तो दे आर लॉस्ट। बट स्टिल वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड है ना, मतलब ये सारा सोशल मीडिया जो है इसके पीछे साइंस है, हार्डवेयर के पीछे साइंस है। तो मतलब ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन स्टडीज़ वाली हैं, इस पे फिर अब ये कि साइंस पीछे रह गई और इन्फ्लुएंसर्स आगे निकल गए। काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी हैं जो खुद भी इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। आई डू थिंक जेन ज़ी को उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जेन ज़ी जनरली इन्फ्लुएंसर को देखती है जो उनके जैसे हैं, जो रिलेटेबल है। और अगर वो कोई गलत बात कर रहे हो, कोई स्यूडो साइंस कह रहे हो, तो दे डू बिलीव दैट। Good to listen to you, or good to listen to the perspective of Gen Z. It's not about कि क्या चीज़ गलत है या सही है, वो अगेन हर जनरेशन का और मुख्तलिफ लोगों की गलत और सही की जो है वो अपनी डेफिनेशन है। वी होप कि ये जो डिसीजन जिस वक्त जेन ज़ी कर रही है वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो अपनी वेलबींग से रिलेटेड है, वो उनके लिए आने वाले दिनों में जो हैं वो अच्छे साबित हों। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर।